بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ پہلے تو ہم بات کریں گے کہ ایک طاقتور برین کیا ہوتا ہے، اسٹرانگ مائنڈ، اور دوسرا پھر کیا یہ کوئی انہیریٹڈ کریکٹر ہوتے ہیں، وراثت میں ملتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو پیدا کیا جا سکتا ہے، یا کچھ ایسی مشقیں ہیں یا ایسی عادات ہیں جس سے آپ ایک اچھے طاقتور برین کے مالک ہو سکتے ہیں۔ وہ پھر آپ کے سامنے کو 11 ہیبٹس ہیں جو ہم بتائیں گے کہ اگر آپ وہ انکلکیٹ کر سکتے ہیں تو آپ ایک بہت مضبوط ذہن کے مالک ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ وراثت میں ملتا ہے، تو تجربات یہ بتاتے ہیں کہ اس کا وراثت سے بہت کم تعلق ہوتا ہے۔ طاقتور ذہن کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ ہوتا ہے جو سیلف کانفیڈنٹ ہو۔ اب اس کے یہ کریکٹرسٹکس ہیں، جس شخص کو خود پر اعتماد ہو۔ سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو، بھروسہ ہو کہ آپ میں کچھ صلاحیتیں ہیں، ممکن ہے وہ دبی ہوئی ہوں، اس لیے آپ کو چونکہ احساس نہیں ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں صلاحیتیں شاید نہیں ہیں۔ تو لہذا پہلی بات یہ ہے کہ یہ ریکگنائز کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ دیکھنا، ڈسکور کرنا، ان سے آگہی حاصل کرنا کہ مجھ میں یہ صلاحیتیں ہیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ مجھ میں صلاحیتیں ہیں تو وہ ایک قسم کا کانفیڈنس آپ میں جنریٹ کرے گا۔ نمبر 2 پر کہتے ہیں اڈاپٹیبلٹی اینڈ فلیکسیبلٹی۔ اسٹرانگ مائنڈ وہ ہوتا ہے جو کہ سچویشنز کے مطابق خود کو چینج کرتا ہے اور ایڈجسٹ کرتا ہے۔ وہ اسٹرکٹ نہیں ہوتا، اس میں ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے ریزیلینس ان دا فیس آف فیلئر۔ جب کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ اس مائنڈ سے نکل جاتے ہیں کہ کامیاب شخص جو ہے وہ غلطی کوئی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں غلطی تو سب کرتے ہیں، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو غلطی سے سیکھتا ہے اور آئندہ غلطی وہ نہیں دہراتا اور پھر اس کو کامیابی کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ڈٹرمینیشن اینڈ پرسیویرنس۔ پھر یہ ہے کہ اسٹرانگ مائنڈ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گول کے ساتھ سٹک رہتے ہیں اور ان کو پرسو کرتے ہیں، اور ان میں ایک پرسسٹنس ہوتی ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اور وہ بڑے کلیئر ہیڈڈلی اس کو پرسو کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے چوتھا بڑا امپورٹنٹ، ایموشنل انٹیلیجنس۔ وہ جذباتی طور پر بڑے سٹیبل ہوتے ہیں۔ انہوں نے خود کو اپنے جذبات کے تابع نہیں کیا ہوتا، بلکہ جذبات کو اپنے تابع کیا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے یہ پیدا کیسے ہوتی ہیں۔ ابھی وہ 11 چیزیں بعد میں بتائیں گے، لیکن جو اثر انداز ہوتی ہیں اسٹرانگ مائنڈ ڈیولپ کرنے میں، انوائرمنٹ اینڈ اپ برنگنگ۔ آپ اب دیکھتے ہیں معاشرے میں کوئی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ذہنی طور پر میچور ہوتے ہیں، بیلنس ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ ان کی تھوڑی ریسرچ کریں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے اس کو اچھے ماحول میں پلا ہے۔ اچھے ماحول سے مراد یہ ہے کہ ایسا انوائرمنٹ ملا ہے جہاں اس کو انکریج کیا جاتا رہا، اس کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پر اپریشیٹ کیا جاتا رہا، اور ساتھ ہی اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر درگزر بھی کیا جاتا ہے۔ اس پر اتنا ڈسکریج ڈپریسنگ ریمارکس پاس نہیں کیے جاتے کہ وہ ڈیمورلائز ہو جائے اور وہ یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ میں شاید کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا۔ اگلی بات ہوتی ہے لائف ایکسپیرینسز اینڈ چیلنجز۔ یہ لوگ ایڈورس سچویشن میں سے بھی گزرے ہوتے ہیں۔ ایڈورسٹی جو ہوتی ہے یا سیٹ بیکس ہوتے ہیں یا ڈیفیکلٹ زونز لائف میں آتے ہیں ایپیسوڈ، یہ ان میں سے گزرے ہوتے ہیں اور یہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں۔ اب جب بندہ مشکل حالات سے گزر جاتا ہے تو وہ اس میں ایک ریسسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے، امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو لہذا کئی لوگ اپنے بچوں کو جان بوجھ کر ڈیفیکلٹ سچویشن میں سے گزارتے ہیں، ہر وقت کمفرٹ زون میں نہیں رکھتے۔ ابھی میں ایک اچیورز کی بات، پاکستانی اچیورز کی بات سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا میں اپنے بچے کو سرکاری گاڑی پر نہیں بھیجتا تھا، میں کہتا تھا ویگنوں میں جاؤ، تو وہ 3 ویگنیں بدلتا تھا۔ اب وہ جو 3 ویگنیں بدلنا اور دھکے کھانے، اس نے اس میں ایک ہارڈشپ کریٹ کی۔ معاشرے کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں، نامساعد حالات کی، ان میں سروائیو کرنا سکھایا، اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں گیا تو اس کو تو وہ ڈیفیکلٹی زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ جو بچہ کمفرٹ زون میں پلا ہو تو جو ہی اس کو ایڈورس سچویشن میں لے کے جائیں، یا جس نے کبھی دھوپ نہ دیکھی ہو اس کو 2 منٹ کھڑا کریں تو اس کی جو حالت ہوتی ہے،
اب آ جاتی ہے اگلی بات جس پر آج ہمارا سارا سیشن ہے کہ ہاؤ کین وی بی اے اسٹرانگ پرسن. اب کس طرح کی وہ 11 عادات اپنائیں جس سے آپ ایک بہت اسٹرانگ ذہن کے مالک ہو سکتے ہیں. اور یہ وہ بیسس ہیں یا وہ جمپنگ پیڈ ہے جس کے بعد آپ دنیا کی آپ کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالیں تو اس ڈومین میں جو بھی آپ کا ڈومین ہے آپ اس میں ایک ڈسٹنگوش پرسنالٹی کے طور پر ابھر سکتے ہیں. اب اس میں کیا چیزیں ہیں سنیں. نمبر 1 یہ ہے setting realistic goals. Establish clear and attainable goals that align with your values and aspirations. پہلی تو بنیاد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد کا تعین اور گول سیٹ کریں. گول سیٹنگ میں ایک ہی چیز بڑی اہم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی جو اسٹرینگس ہیں اور آپ کی جو ویکنیسز ہیں ان کے ساتھ اس کی الائنمنٹ ہو، یعنی آپ کی زیادہ سے زیادہ اسٹرینگس اس میں یوٹیلائز ہو رہی ہوں اور جو ویک ایریاز ہے وہ سبسیکوینٹلی ہم ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں ٹو ادر پیپل ٹو ورک فار یو پیپل. ایک بات. دوسرا کلٹیویٹ اویئرنیس. ڈیولپ اے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف یور تھاٹس ایموشنز اینڈ بیہیویئرز. پے اٹینشن ٹو یور پیٹرنس آف تھنکنگ اینڈ ایموشنل ریئیکشن and the impact they have on your action. Self-awareness is the foundation of making positive changes. اب اس میں سیلف اویئرنیس کی بات آ جاتی ہے کہ اب آپ دیکھیں آپ کن چیزوں میں کمفرٹیبل رہتے ہیں، کن چیزوں میں کمفرٹیبل نہیں رہتے، کن چیزوں کا آپ پراپرلی خود اچھا سر انجام دے سکتے ہیں. اس میں وہ آپ کے شعبے ہیں. کچھ میں آپ ویک ہو سکتے ہیں کہ جو کام آپ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، وہ آپ خود کریں. جو نہیں کر سکتے آپ میں ایک صفات ہونی چاہیے کہ اس کو ڈیلیگیٹ کریں، اس کو دیں جو کہ وہ کام آپ سے بھی بہتر انجام دے سکتا ہے. اوکے. تیسرا ہوتا ہے ڈیلنگ ود نیگیٹو تھاٹس. اس دوران کئی اندیشے لوگوں کو بڑے لاحق ہوتے ہیں کہ یہ کام پتہ نہیں مجھ سے ہو سکے گا کہ نہیں، اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو تھاٹس. تو ان کو ہم نے ہینڈل کرنا سیکھنا ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ویژولائز کریں جس سے مجھے خوف آ رہا ہے اگر ویسے ہو جائے تو میکسیمم لاس مجھے کیا حاصل ہوگا یا کیا میکسیمم ڈیفیکلٹ سچویشن سے مجھے واسطہ پڑے گا. تو اس کو ویژولائز کر لیں. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ایسے ہو جائے، اتنے نامساعد حالات پیدا ہو جائیں ایز اے ریزلٹ آف دس ایکٹیویٹی، تو اس کے لیے ابھی پلان کریں میرا کیا رسپانس ہونا چاہیے یا میرے حفاظتی اقدامات کیا ہونے چاہیے. جب آپ ایسے کر لیں گے اول تو ایسا وقوع پذیر ہی نہیں ہوگا. اتنے برے حالات ممکنہ آپ کو یعنی 99% تو سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہوں گے نہیں، وہ ہمارے خوف اور اندیشے ہیں. نمبر 2، اگر ہو بھی گئے تو آپ اس امبیرسمنٹ سے بچ جائیں گے جو اس شخص کو ہوگی جس نے کبھی اس کا تصور بھی نہ کیا ہو یہ کیا ہو گیا. تو یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہوگا، اس سے بچنا ہوتا ہے. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پہلے ہی ویژولائز کریں اور اس کے لیے حفاظتی اقدامات آپ نے تیار کیے ہوں. چوتھا پوائنٹ ہے پریکٹس ریزیلینس. کلٹیویٹ مائنڈ سیٹ دیٹ ویوز سیٹ بیکس اینڈ فیلیئرز ایز اے لرننگ ایکسپیرئنس. جیسے اسٹارٹ میں بھی میں نے عرض کیا کہ دیکھیں سیٹ بیکس آنے ہیں. کوئی دنیا کا کامیاب ترین انسان ایسے نہیں ہے جو فیلئر سے یا ٹیمپریری سیٹ بیک سے نہ گزرا ہو. ان میں خوبی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے سیٹ بیک ہوا کیوں ہے، وہاں سرٹنلی کوئی غلطی ہوئی ہے، غلطی کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. جس دن غلطی آئیڈینٹیفائی ہو گئی اٹ مینز نیکسٹ ٹائم بیڈ ایکسپیرینس آپ کو ہوگا ہی نہیں. تو یہ ہے ان میں پھر وہ ریزیلینس پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ پھر اس میں سے نکلنے کی صلاحیت ہے. وہ پھر دوبارہ ایک نئے جوش سے داخل ہوتے ہیں کہ اب میں کروں گا تو اب وہ غلطی نہیں ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں ریزیلینس. پھر آ جاتا ہے جی ڈیولپ ہیلدی کوپنگ اسٹریٹجیز. انگیج ان ایکٹیویٹی دیٹ فاسٹر پرسنل گروتھ اینڈ سیلف امپرومنٹ. دس کین انوالو ریڈنگ بکس، اٹینڈنگ ورک شاپ اور سیمینرز. پھر آ جاتا ہے جی چھٹا سیلف کیئر. پریکٹس سیلف کیئر کا مطلب پرائرٹائز سیلف کیئر ایکٹیویٹی دیٹ پروموٹ یور اوور آل ویل بینگ. This includes getting sufficient sleep, having a balanced diet, engaging in regular exercise activities that bring you joy and relaxation. اب دیکھیں یہ ہمارا ایک ہوتا ہے کہ جی وہ کام کریں جو پروڈکٹیو ہو. ہر بندہ پیسے کمانے میں یا چیزیں زیادہ زیادہ پیدا کرنے میں یا اپنے آرگنائزیشن کی
آؤٹ پٹ میں لگا رہتا ہے، دیکھیں اس سے آپ کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ ایک مناسب نیند لیں، بیلنس ڈائٹ ساتھ لیں، ریگولر ایکسرسائز کریں، اور پھر ایک اپنی جائے اور ریلیکسیشن کا انتظام بھی کریں۔ کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے۔ یہ ریکریشنل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے نا، لوگوں کے پاس جانا، بے شک آپ کوئی میوزک سنتے ہیں، کوئی اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے، آپ ایٹ دا سیم ٹائم یو ول بی لرننگ اے لاٹ ایز ویل۔ اس کو یوں نہ سمجھیں کہ یہ شاید وقت کا ضیاع ہے، نو، یو لرن اے لاٹ۔ کئی چیزیں اس سے آپ کو انسپریشن ملتی ہے۔ کئی آپ دیکھتے ہیں کہ دس از دا ہائٹ آف دا پروفیشنلزم۔ بعض کا ایک آپ نے سانگ سنا، اس کی کمپوزیشن اتنی زبردست ہوتی ہے کہ بندہ پروفیشنلزم سیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ کہ 100 قسم کے انسٹرومنٹ بج رہے ہیں اور کس طرح سنکرونائز ہیں، اور اس کے بعد یہ جو سنرجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کس طرح آپ کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یو آر لرننگ اے لاٹ۔ کیا آپ کے مزاج میں، آپ کے پروفیشنل سیٹ اپ میں، آپ کے بزنس میں وہ کمپوزیشن، وہ سنکرونائزیشن، وہ کوآرڈینیشن اور الائنمنٹ موجود ہے ڈفرینٹ سیگمنٹس کی کہ نہیں ہے؟ سنا تو آپ نے گانا ہے، لیکن آپ نے کیا کچھ سیکھ کر وہاں سے نکلے؟ ساتھ میں ہے بلڈ اے اسٹرانگ سپورٹ نیٹورک، سراؤنڈ یور سیلف ود پازیٹیو اینڈ سپورٹیو انڈیویجولز ہو اپلفٹ اینڈ انکریج یو۔ ایک مجھے اسٹوڈنٹ کا پرابلم آیا تھا کہ میں جب بات کرتا ہوں تو میری بات غور سے نہیں لوگ سنتے، دلچسپی نہیں لیتے، میں ڈسکریج ہو جاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں شاید میں مس فٹ ہوں سوسائٹی میں، تو مجھے بتائیں کیا؟ تو اس کو میں نے کہا تھا کہ مسئلہ آپ کا صرف اتنا ہے، آپ ایسے لوگوں میں جا کر بات کرتے ہیں جو آپ کی ویلیوز، آپ کے جذبات، آپ کے شوق، آپ کے ٹیمپرامنٹس، ایٹیٹیوڈ سے ڈیفرنٹ ہیں، ان کے موضوعات ڈیفرنٹ ہیں۔ آپ کی دنیا اور ہے، ان کی دنیا اور ہے۔ جو ہی آپ اپنی دنیا کے لوگوں میں جائیں گے جو سیم ویلیو، سیم ایسپائریشن، سیم ایٹیٹیوڈ، ٹیمپرامنٹس، لائکس رکھتے ہیں، تو یو ول انجوائے اینڈ دے ول آلسو انجوائے یور کمپنی۔ 8واں، ایمبریس فیلئر اینڈ لرن فرام اٹ۔ یہ چیزیں تھوڑی سی، فیلئرز، سیٹ بیکس وہ آپ کو ہوں گے، اس میں صرف آپ نے ایک ہی چیز انالائز کرنی ہے، واٹ وینٹ رانگ، غلطی کہاں ہوئی ہے۔ گھبرانے کا تو سینس ہی نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز اے نارمل فیچر آف لائف۔ اس میں آپ نے لیسن لینے ہیں، کہاں غلطی ہوئی ہے اور پھر میں نے کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ فیوچر میں ایسے نہ ہو۔ اسٹیپ آؤٹ سائڈ یور کمفرٹ زون اینڈ کنفرنٹ یور فیئرز اینڈ چیلنجز ہیڈ آن۔ یہ جو ہر وقت کمفرٹ زون میں رہنے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ مجھے ڈیفیکلٹی کوئی نہ آئے، یہ فیلئر کا پہلا سٹیپ ہے۔ یہ خواہش کرنا کہ مجھے پرابلم ہی کوئی نہ آئے، یہ نہیں ہے۔ پرابلم آئیں گے لیکن مائنڈ سیٹ میں یہ ہے کہ اس کو میں نے ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ 9th، پریکٹس گریٹیٹیوڈ۔ ایک چیز نیگیٹو ہمارے پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے کامیابیاں نہیں ملی، میری زندگی میں تو سیٹ بیکس ہیں، میں شاید محروم ترین انسان ہوں، دنیا نے بڑا کچھ حاصل کر لیا، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، تو اس وقت بندہ نا اپنے آپ کو محروم محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں اصل پوائنٹ یہ ہے، آپ کبھی اس بات پر بھی غور کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آلریڈی کتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ جب آپ کاؤنٹ کریں گے، اصل میں انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو اس کے پاس میسر ہوتا ہے اس کو تو ادھر توجہ نہیں اس کی جاتی، ذہن ہی نہیں جاتا۔ ممکن ہے وہ گھر کا مالک ہو لیکن کبھی اس نے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہاں بے گھر بھی پھر رہے ہیں۔ امریکہ میں نے دیکھا ہے گلے میں لٹکایا ہوا ہے کہ جی آئی ایم اے ہوم لیس پرسن۔ آپ اس امریکی سے بدرجا بہتر ہیں اگر آپ اپنے 3 مرلے کے اپنے گھر میں رہتے۔ اگر اس کی ویلیو نہ پتا ہو تو کسی کرایہ دار میں، جس کی زندگی کرائے میں گزری ہو، اس سے پوچھیں اپنا گھر بے شک 3 مرلے کا ہو تو وہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو گریٹیٹیوڈ کا کانسیپٹ ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ یا وہ بے شمار دیکھیں ویل چیئر پر لوگ ہیں، اگر میں اپنی ٹانگوں سے چل رہا ہوں تو میں اللہ کے سامنے سربسجود ہوں کہ اس نے مجھے ٹانگیں دی ہیں، میرا دماغ کام کر رہا ہے، میری زبان کام کر رہی ہے، میرے ہاتھ کام کر رہے ہیں۔ 10واں ہے سیک پروفیشنل ہیلپ اف نیڈڈ۔ دیکھیں ایک یہ نہ کبھی سمجھیں کہ سارے مسئلوں کا حل میں نے نکالنا ہے اور مجھے آنے چاہیے۔ دنیا میں مسئلے ہوتے ہیں، سارے مسئلوں کا آپ حل نہیں ہیں، آپ کی مخصوص سٹرینگث، قوتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، ان کا تو آپ بہت اچھا نکال لیں گے،
جن کا نہیں نکالیں گے، یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اس کا آپ بھائی صاحب ایسے بندے کے پاس چلے جائیں جو اس دنیا کا ماہر ہے، اس سے آپ مشورہ لے لیں، اس سے حل تلاش کر لیں۔ آپ نے اس دنیا میں جینا ہے، اکیلی دنیا اپنی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کی بھی عبادت کرنے ہونے دو۔ آخری بات ہے کنٹینیوس لرننگ۔ دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا چینج ہو رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ فیوچر میں جینا چاہتے ہیں، فیوچر میں جانا چاہتے ہیں، فیوچر کے ایک امپورٹنٹ شخص بننا چاہتے ہیں، تو کیپ آن لرننگ نیو تھنگس، اڈاپٹ اے مائنڈ سیٹ آف کنٹینیوس لرننگ اینڈ پرسنل گروتھ۔ ریڈ بکس، لسن ٹو people, take up the new hobbies, engage in activities that expand your knowledge and skills. This habit promotes adaptability and sense of progress. اور آخری لائن جو ہے وہ یہ ہے، بتانا چاہتا ہوں، remember one thing: building mental strength is a process that takes time and effort. Practice these habits consistently and over time you will develop greater mental resilience and well-being. یہ اوور نائٹ پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے، اس میں ایک کنٹینیوسلی ایفرٹ پرسسٹنٹلی آپ کو کرنی پڑے گی، اور یقین کریں کہ جب آپ کریں گے یہی جو میں نے 11 پوائنٹ بتائے ہیں، ود ان اے منتھ آپ فیل کریں گے یو آر آل ٹوگیدر اے چینج پرسنالٹی. پیپل اراؤنڈ یو ول فیل دیٹ یو آر اے بیلنسڈ attractive personality now. Thank you very much. Wishing you that beautiful personality after 1 month. God bless you.